اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کے ایپیسوڈ نمبر 36۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام ویورز سے بہت زیادہ معذرت، کیونکہ اس ویکینڈ پہ سنڈے کو جب ہم شو کرتے ہیں اپنے ٹائم پہ وہ ہم نہیں کر سکے، اور اسی شو کی کمپنسیشن کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور کوشش کریں گے کہ اس شو کا کمپنسیشن ہم کر سکیں۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے ہمارے جو ساتھی اینکر ہیں اور انالسٹ ہیں سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں 3 ٹاپکس کے اوپر، جس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اور وہ ہے آپ کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہو اس حوالے سے۔ تو اس بارے میں سلمان بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ سلمان بھائی، جو لاسٹ ویک ہے اس کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کی انڈین پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ اس پاور کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ کوارڈ کیا ہے اور اوکاس کیا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی ہمیں معلومات دیجیے گا، کیونکہ ہماری جو ویورز ہیں، جو عام عوام ہے، وہ تو نہیں جانتی ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کون سی 4 طاقتیں ہیں جو کہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور کس بڑی طاقت کے خلاف وہ جمع ہوئی ہیں، اور کہاں کہاں ان کے کیا پلانز ہیں۔ تو پلیز اس بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جی جی ہمارے جیسے کہ کہا کہ ہماری جو عوام ہے اس کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیا چیزیں جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ باخبر رکھنا، اور اس طرح باخبر رکھنا کہ آنے والے جو خدشات ہیں اور خطرات ہیں ان سے جو ہے اگر آپ باخبر رہیں گے تو ان کو کاؤنٹر کر سکیں گے آسانی سے۔ تو مقصد یہ دیکھیں، کوارڈ تو پہلے سے بن چکی ہے، اور یہ کوارڈیٹریل ایک سیکیورٹی ڈائلاگ کے نام پہ انہوں نے بنایا تھا، جس میں جاپان اور اس میں آسٹریلیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا، اور یہ چاروں اس بات پہ متفق ہوئے تھے کہ چائنا کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے ساؤتھ چائنا سی میں اور پیسیفک میں، اور اب یہ جو باقاعدہ اس کو ٹرم دے دیے انڈو پیسیفک، تو انڈو پیسیفک ریجن میں جو چائنا کا بڑھتا ہوا رسوخ ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی کے آس پاس جہاں پہ آرٹیفیشل آئیلینڈز بنائے ہیں چائنا نے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے۔ دیکھیں، چائنا نے اپنے جو مین لینڈ ہے اس سے آگے جا کے آرٹیفیشل آئیلینڈ بنائے ہیں انٹرنیشنل واٹر کے پاس، اس خطرے کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے۔ تو چائنا تو ہماری طرح نہیں کرتا، چائنا جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کرتا ہے خطرے کو اور آگے جا کے پریمپٹ کرتا ہے۔ تو اس خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں، اور اس کا جو ٹریڈ روٹ ہے چائنا کا، دیکھیں چائنا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی اکنامکس ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اکنامک ہے۔ رشیا کا معاملہ بالکل الگ ہے، پھر کبھی بات کر لیں گے۔ چائنا کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کوارڈیٹرل جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہے یہ پورا جو ہے وہ اگینسٹ ہے چائنا کے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں۔ دیکھیں چائنا کے پاس 2 روٹ ہیں، ایک تو ساؤتھ چائنا سی والا ہے جہاں سے وہ اپنا ٹریڈ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا میسو ٹریڈ ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا وہ الٹرنیٹو روٹ جو ہے وہ آپ کا سی پیک کے تھرو کر رہا ہے۔ اب ہماری عوام کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ذرا آپ کو گریٹر جیو پولیٹیکل سیناریو میں بتائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ایسا۔ الٹرنیٹو روٹ جو ہے وہ سی پیک بننا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ آپ کو پتہ ہے جو پاکستان سے گزر کے جاتی ہے، اور گوادر کے تھرو یہ عربین سی سے جو ہے ٹریڈ ریڈ سی سے ہوتے ہوئے نہر سوئس سے اس طرف جائے گی، اور یہ لیفٹ کی طرف جو ہے وہ پیسیفک کی طرف جائے گی اور انڈین اوشن کو یوز کرے گی۔ تو یہ الٹرنیٹو روٹ ہے کہ خدا نخواستہ چائنا نے اس بات کو پہلے ہی انٹیسپیٹ کر لیا کہ اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کو بلاک کیا جاتا ہے کبھی تو وہ گوادر والا راستہ استعمال کرے گا، اسی لیے زور و شور سے کام آپ کو پتہ سی پی پی جا رہی ہے، اور وہاں پر بھی چائنا کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کے حالات بن ہی نہ سکیں، اور پریمپٹ کرے۔ اس نے آرٹیفیشل آئیلینڈ آگے جا کے بنایا اور اپنا جو ہے وہ بیس بھی وہاں بنائی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے مین لینڈ کو۔ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ چائنا کو یہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے اس کو وہ ٹھیس پہنچانا چاہ رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں بھی، اور یہاں پر بھی گوادر میں۔ آپ کو دیکھیں گوادر کے خلاف اور یہ جو سی پیک کے خلاف کتنے منصوبے ہوئے، چابہار ہوا، اور انڈیا نے جو ہے وہ پربوشن ٹائپ کے ایلیمنٹس بھی بھیجے
انڈیا نے جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے ایران میں چابہار میں انویسٹمنٹ کی 2 بلین کی تقریباً، اور یہ پورا جو ہے وہ اس پورے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کی آخری حد تک کوشش کی گئی، اور آخر میں ایک اچھی بات آپ کے پاس یہ آئی کہ افغانستان معاملہ کسی حد تک جو ہے وہ سارٹ ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ لگا ہے کہ وہاں پہ جو ان کے ارادے ہیں وہ یہاں پورے شاید نہیں ہو پائیں گے، سی پیک اور افغانستان والے اس ریجن میں. تو اب وہ فوکس کر رہے ہیں کوارڈ کی جو آپ نے میٹنگ کا ذکر کیا. اب پہلی دفعہ جا کے جو ہے نا وہ ان پرسن جا کے یہ سب ملے ہیں اور 101 بھی ملاقات ہوئی ہے، اور مودی نے جو بھی جا کے ملاقات کی ہے اور ان کی میڈیا نے بڑی پریز کی ہے. اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈس انفارمیشن اور ڈسپشن پھیلائی انڈین میڈیا نے اس کے حوالے سے. اور حالت یہ تھی کہ جب مودی وہاں لینڈ کیے تو ان کو جو ہے وہ ایک سیکرٹری لیول کا بندہ جو ہے وہ ریسیو کرنے کھڑا تھا. کوئی وہاں پہ نہ وائس پریزیڈنٹ تھی کیملا ہارس، نہ وہ بائیڈن گئے تھے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو وہ ایک الگ بات ہے، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے آسٹریلیا کی اور انڈیا، جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور انہوں نے طے کیا ہے اور آگے جو ہے وہ کس طریقے سے چلنا ہے چائنا کے خلاف اور کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. اب یہ صرف یہ جو پورا محاذ بنا رہے ہیں چائنا کے خلاف، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ان کو چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. یہ بات بھول رہے ہیں کہ چائنا ٹھیک ہے ساؤتھ چائنا سی میں اس کی ٹریڈ، اسی کا ٹریڈ روٹ ہے، اور یہاں پہ سی بھی، لیکن یہ بات بھول رہے ہیں کوالٹرل یہ سیکورٹی ڈائلاگ والے کہ چائنا اکیلا نہیں ہے، چائنا کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہے، اور رشیا کوئی چھوٹی موٹی پاور نہیں ہے. جب بات ہوتی ہے تو رشیا ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے اور یورپین یونین ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیول کی پاور ہے، اور ملٹری طور پر آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی کسی سے ٹھیکی چھپی بات نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. سیکنڈ ٹو نن ہے. اگر آپ بات کریں تو ان کا سیدھا مقابلہ جو ہے وہ اگر عسکری طور پہ بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. وہ اس سے کم پہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، نہ ہی نیٹو ان کو کچھ کر سکتا ہے اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نہ ہو تو اس ایکویشن میں. تو ان کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، اور جب یہ معاملہ ہوگا اور جب انٹینس ہوگا، جو یہ فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے ساؤتھ چائنا سی، جب وہاں پر انٹینس ہوگا معاملہ تو آپ کو دیکھیں گے کہ چائنا کے ساتھ آپ کو رشین نیوی بھی نظر آئے گی وہاں پر. صرف اکیلا چائنا کا معاملہ نہیں ہے، اور پاکستان کو بھی اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ریسنٹلی پاکستان کی بھی جو ہے وہ بیہائنڈ دا کرٹنس بات چیت شروع ہو گئی ہے نیوکلیر سب مرین کی، جو کہ دینے جا رہے ہیں چائنا پاکستان کو. ابھی آپ کو پتا ہے ریسنٹلی فرگیٹ ملا ہے آپ کو ٹرکی سے، اور اب بات ہوئی ہے کہ مزید فرگیٹ آپ کو ملیں گے ٹرکی سے. اور اب آپ کی بھی جو نیول قوت دیکھیں، آپ سمجھیں جو یہ جو وار ہے، وارفیئر ہے، ہم نے آپ کو بات کیا انفارمیشن وارفیئر کا، ہم نے آپ کو بات کیا ایئر فورس کو اسٹرینتھ کرنے کی، ہم نے بات کیا. اب آپ نیول میں بھی جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی نیوی کمزور ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا آپ کو، اور یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ کی جو نیوی ہے اس میں بھی جو ہے وہ نئے جہاز آئیں گے، اور سب مرین جو ہے وہ انکلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ اب جو خطرات ہیں ظاہر سی بات ہے، اب ٹریڈ روٹس کے معاملات آ رہے ہیں. اب صرف یہ جیو پولیٹیکل بات نہیں ہے، اب جیو اکنامکس پہ بھی معاملات چلے گئے. یہ سب اوور لیپ ہو چکا ہے، یہ سب آپس میں ملا ہوا ہے، اور آپ ایک چیز نہیں دیکھ سکتا. ایون آپ کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ ایک کرکٹ میچ بھی جو ہے وہ تنہا آپ اس کی بات نہیں کر سکتے، اس کا کانٹیکس بھی جو ہے وہ جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس سے جڑا ہوا ہے. تو آپ کو یہ سب جو ہے وہ ہولسٹک ویو آپ کو لینا پڑے گا. اور یہ کوارڈیٹرل جو ہم نے بات کی آپ کو، یہ چائنا کے خلاف جو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے جس کو آپ نے ذکر کیا، اوکس. اب اوکس جو ہے اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انڈیا کو سائڈ کر دیا، انہوں نے آسٹریلیا کو رکھا اور یو کے کو رکھا اور اپنے آپ کو رکھا یو ایس نے. تو یہ تین ممالک نے مل کر ایک اور جو ہے وہ بنایا ہے، اور یہ ایک سیکورٹی پیک ہے. سیکورٹی پیک انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کیا ہے پھر سے دوبارہ سے انہوں نے کیا ہے کہ انڈو پیسفک ریجن میں، یعنی یہی ہم جو بات کر رہے ہیں بار بار، انڈو پیسفک ریجن یعنی ساؤتھ چائنا سی اور یہ جو پورا ایریا ہے، اس میں جو ہے وہ آسٹریلیا کو انہوں نے 8 مطلب تقریباً 8 کے قریب جو ہے انہوں نے نیوکلیر سب مرینز دینی ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو یہ آسٹریلیا کو باقاعدہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں جی. یہ سرکیسٹک ہو کے یہ کارٹون بھی بنایا ہے انہوں نے کہ چائنا دیکھ رہا ہے اگست کی سب مرینز کو، جو کہ 8 تقریباً سب مرین جو ہے وہ آسٹریلیا کو ملنی ہے نیوکلیر پاور، جو کہ کنونشنل نہیں ہوتی. اب اس معاملے پہ سب مرینز کے معاملے پہ یورپ کو بھی کافی کنسرنز ہیں، کیونکہ یورپ کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور یورپ کو آپ کو پتہ ہے آج کل لیڈ جو کر رہے ہیں وہ فرانس اور جرمنی کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں یورپ کی. ٹھیک ہے نا، اب وہ بات یہ نہیں کر رہے کہ بھائی نیٹو میں بھی وہ ممبر ہے، لیکن اب وہ بات کر رہے ہیں کہ یورپین آرمی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یورپ اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کر سکے، نہ کہ جو ہے ریلائی کرے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ پوری طریقے سے. تو وہ فرانس اور جرمنی اب اس لائن کو ٹو کر رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا، یہ آکس جو بنائی آپ نے اس میں یو کے کو رکھا، یو ایس کو رکھا اور آسٹریلیا کو رکھا، اور ہمیں تو بات ہی نہیں کی. تو فرانس کے صدر میکرون نے یہاں تک آ کے بولا، کیونکہ دیکھیں آسٹریلیا کی آپ یہ بھی دیکھیں بزنس انٹرسٹ بھی ہے،
آسٹریلیا کی جو ہے فرانس سے بات چیت چل رہی تھی سب مرینز کے حوالے سے، جو کنونشنل سب مرینز لینے والا تھا آسٹریلیا فرانس سے، لیکن جب یہ نیوکلیر سب مرینز کی بات آئی ہے آکس بننے کے بعد، سیکورٹی پیکٹ بننے کے بعد، تو وہ جو ڈیل ہے جو فرانس سے ہونی تھی وہ اسکریپ ہو گئی آلموسٹ، وہ ختم ہو گئی. تو فرانس کے بھی بزنس انٹرسٹ ہیں، یورپ کے بزنس انٹرسٹ ہے، تو یورپ کو بھی اب کنسرن ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں تو لوپ میں نہیں لیا گیا اس پورے سیکورٹی پیک میں. اور انڈیا بہت جو ہے وہ اس کو بڑے کنسرن ہے کہ دیکھیں کوارڈ میں تو میں ہوں، آپ نے مجھے آکس میں نہیں ڈالا، اور انڈو پیسفک ریجن میں تو ہوں ہی میں انڈو پیسفک جب آپ بولتے ہیں تو وہ انڈین اوشن میں تو ہوں ہی میں، تو آپ نے مجھے ہی نہیں لیا گیا لوپ میں. تو یہاں پر امریکہ نے جو ہے وہ ان سے ہاتھ کر دیا ہے، اور یو کے آسٹریلیا اور اپنے آپ کو رکھا ہے صرف، کیونکہ وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ انڈیا سے بھی اب شیئر کرنا نہیں چاہتے. تو ایک کوارڈ ایک اپنی طرف چل رہی ہے، وہ بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کو اور آکس بھی. تو یہ دونوں یہ ایک سیکورٹی پیک ہے اور ایک سیکورٹی ڈائلاگ ہے، دونوں مل کے اب کوششیں کر رہی ہیں کہ چائنا کو اس کا جو ٹریڈ روٹ ہے سب سے پہلے اس کو ڈسٹرب کیا جائے اور اس کے بیک یارڈ میں آ کے جو ہے بیٹھا جائے. دیکھیں امریکہ کی ہسٹری ہے کہ وہ ممالک کے بیک یارڈ میں آ کے بیٹھتا ہے، ان کو انسرکل کرتا ہے، ڈیفینس پیک کرتا ہے ان کے آس پاس کے دشمن ممالک سے، اور وہاں پہ اپنی بیسز قائم کرتا ہے اور ان کو ایک انسرکل کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں یورپ میں تو اس نے رشیا کے ارد گرد جو پوری جو سیکورٹی امبریلا بچھائی ہے، اگر آپ اس کو غور کریں، آپ میپ دیکھیں تو باقاعدہ جو بیسز بنائی ہیں اس نے جرمنی میں ادھر ادھر، تو آپ دیکھیں کہ رشیا کو کنسرن کیوں نہ ہو. اگر آپ کے بیک یارڈ میں آپ کا دشمن آ کے بیسز بنا رہا ہے تو آپ کو کنسرن تو ہوگا. رشیا نے صرف ابھی ایک بات کہی تھی کچھ عرصے پہلے کہ انہوں نے وینزویلا کے معاملے میں کہا تھا کہ ہم آ کے یہاں بیس بنائیں گے، جب امریکہ جو ہے وہ انٹروین کرنے کی کوشش کر رہا تھا وینزویلا میں اور ریجیم چینج کی بات کر رہا تھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ ورلڈ پولیس مین بنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جی جہاں بالکل. چاہوں گا اپنی مرضی، جی میں جہاں چاہوں گا اپنی مرضی کا بٹھاؤں گا. تو وینزویلا میں اپنے بیک یارڈ میں ساؤتھ امریکہ میں اپنی مرضی کی انٹروینشن کرنے جا رہا تھا. وہاں رشیا نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آگے یہاں بیٹھ جائیں گے وینزویلا میں آپ کے بیک یارڈ میں. تو امریکہ جو ہے وہ چراغپا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ میرے بیک یارڈ میں کیسے آگے بیٹھیں گے، یہ تو بس میرا رائٹ ہے کہ میں جہاں چاہ کے بیٹھوں دنیا میں، میرے بیک یارڈ میں کوئی آگے نہیں بیٹھے گا. تو یہ وہی والی بات ہے جب آپ آئینہ دکھاتے ہیں سپر پاور کو. اور اب کے تو امریکہ کا حال یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کی شکست کے بعد جو ہے وہ ان کو فیس سیونگ نہیں مل سکی اور بڑا پرابلم ہوا ہے ان کو، اور بڑے ہیومیلیٹ ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیومیلیٹ ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ بھولے نہیں ہیں. اب وہ تاجکستان کے تھرو جو ہے وہ پھر پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں، اور وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ یہ بات ریسٹ ایشورڈ یہ بات رکھیں کہ وہ مین لینڈ افغانستان میں کبھی جو ہے وہ انویٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو 20 سال میں جو لیسن لیا ہے وہ بہت ہی تلخ ہے. جیت تو سکے نہیں، ہار کے وہ گئے یہاں سے، لیکن اب وہ پروپیگنڈا جنگ جتنی کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، وہ کوشش کر رہے ہیں. اور آئے دن انڈین میڈیا بھی لگا ہوا ہوتا ہے دوبارہ سے کہ افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، افغانستان میں وہ ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ حالات جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلائز ہوتے چلے آ رہے ہیں. اکنامک پرابلم ہے. دیکھیں امریکہ بات کر رہے ہیں ایڈ دینے کی افغانستان میں. افغانستان کے 9 ارب کے قریب، جو 9 ارب کے قریب جو ڈالرز ہیں وہ فریز کر دیے انہوں نے. آپ بھائی ان کے جو جی اپنے پیسے ہیں وہ ریلیز کر دیں. آپ ایڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کے جو اپنے پیسے ہیں، آپ دنیا کے کس قانون کے تحت کسی کے پیسے روک سکتے ہیں؟ کسی نیشن کے آپ روک کے بیٹھے ہوئے فریز کر، اور وہ بات کر رہے ہیں ایڈ دینے کی. دیکھیں یہی تو پھر اکنامک ٹیررزم کی مد میں بات آتی ہے کہ آپ ان کی جو لیجیٹیمیٹ پیسے ہیں وہ فریز کر لیں اور ان کی بات کریں ایڈ دینے کی. تو یہ جو آکس ہے اور کوارٹرل سیکورٹی ڈائلاگ ہے، جو کوارڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں شارٹ میں، یہ بیسک اس کا پرپز یہ ہے کہ چائنا کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے ساؤتھ چائنا سی میں اس کو کاؤنٹر کیا جائے، ہوں اور اس کا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے. کیونکہ اس کی جو پاور ہے چائنا کی، وہ اس کی اکنامک پاور ہے بیسیکلی، اور اس کی بیسس پہ چائنا نے اتنا انفلوئنس دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو مین اسٹرینتھ ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے، اور اس کے لیے سب ملیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آسٹریلیا کو یہ پش کر کے آگے کر تو رہے ہیں، لیکن یہ وہ کنٹریز ہیں جن میں وہ طاقت اور سکت نہیں ہے کہ چائنا کو وہ کاؤنٹر کر سکے. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، یہ پروگرام آپ سنبھال کے رکھ لیجئے گا. آگے جا کے جب کانفلکٹ ہوگا تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ ان ملکوں کو پش کیا جا رہا ہے کہ جن میں بالکل دم خم نہیں. آسٹریلیا سائز میں بڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ چائنا کے مقابلے میں بالکل بھی کچھ نہیں ہے اگر آپ عسکری اور اکنامک میں بات کریں. بلکہ ایک چائنا نے اس میں میسو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آسٹریلیا میں. تو میرا سمجھ میں نہیں آ رہا، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہوگا کہ کس طریقے سے بوجھل قدموں کے ساتھ آسٹریلیا جو ہے وہ اس کا ممبر بنا ہوا ہے آکس کا بھی، اور یہ کوارٹرل جو ڈائلاگ ہے اس کا، اور کس طریقے سے یہ بات ہوگا کیونکہ میسو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی آسٹریلیا میں. اور ویسے ہی لاک ڈاؤن اور اس کے نتیجے میں آسٹریلیا کی بری حالت ہے. اگر آپ آج کل کی فوٹیجز دیکھیں پچھلے 2-4 ہفتے کی، تو سب سے زیادہ جہاں پہ جو ہے وہ فاشزم اور ڈکٹیٹوریل جو رجیم نافذ ہوئی ہے لوگوں پہ، وہ آسٹریلیا میں ہے. وہاں کی آپ فوٹیجز دیکھیں، وہاں لوگوں کو مار پڑ رہی ہے، لوگوں کی
سخت سے سخت وہاں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور اس حالات میں اگر آپ چائنا کے خلاف جائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اکنامک، اور چائنا نے میسو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آسٹریلیا میں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بات ہم بتاتے چلے جائیں گے، اپڈیٹ کرتے چلے جائیں گے. اور پاکستان کے لیے اس کے لیے وری ہے کہ آکس اور کارڈر، کہ پاکستان کو، جیسے کہ یہ میں بتا رہا ہوں بار بار کہ انڈو پیسفک میں اب یہ اسٹارم بن رہا ہے، اور پاکستان کے لیے پرفیکٹ اسٹارم بن رہا ہے. پاکستان کو اپنے نیول جو ایسٹس ہیں وہ بڑھانے ہوں گے، اپنی نیول اسٹرینتھ بڑھانی پڑے گی. اب وہ ٹریڈیشنل اس سے نکلنا پڑے گا کہ بھائی میرا تو 700 کلومیٹرز کا صرف کوسٹل بیلٹ ہے اور میں تو دیکھ لوں گا. جب آپ گوادر اور سی پیک ٹائپ کے منصوبے بنائیں گے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو نیوی بھی اسی لیول کی رکھنی پڑے گی. جب آپ Absolutely. ٹف جب آپ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، پوری ریجن کی جو پورٹس ہیں، سی پورٹس ہیں، ان کو سب کو آپ ایک ٹف کمپٹیشن دینے جا رہے ہیں، انکلوڈنگ چابہار اور جبل علی جو ہے دبئی میں، اور اس کے جی علاوہ بھی آپ جب سب کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، اور دوحہ بھی سب کا جب ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس لیول کی سیکیورٹی بھی مینٹین کرنی پڑے گی. اور سیکیورٹی پہ یہاں بات ہو رہی ہے نیول سیکیورٹی کی، تو آپ کو مزید اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان، چائنا، ترکی، اور چونکہ نیٹو نے تو پاکستان نے سب مرینز لی تھی فرانس سے، آگسٹا کے نام سے، آپ کو یاد ہوگا. اب وہ مزید اس میں جو ہے وہ معاہدہ کرنے کے موڈ میں نہیں، کیونکہ وہ نیٹو کا ممبر ہے فرانس. اب آپ کو چائنا، رشیا اور ترکی کی طرف دیکھنا پڑے گا نیول اسٹرینتھ کے لیے، اور پاکستان دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کو یہ جلد سے جلد کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں چائنا کے خلاف محاذ بس بننے والا ہے، اور یہ آکس اور کارڈ یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اب یہ تیزی سے آگے بڑھیں گے. اور چائنا بھی آپ دیکھیں گے، آپ آنے والے دنوں میں اس کے خلاف میجرز لے گا. جی ایما. جی، آپ نے بہت ہی زیادہ تفصیل سے بتایا سلمان بھائی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کانٹیکس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خطے کی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، کیونکہ افغانستان ایک ایونیو تھا، اس کے بعد اب یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہمیں ظاہر ہے ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی. تو آنے والے وقتوں میں آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ پاکستان کو اپنے جو نیول گارڈز ہیں وہ ضرور لینے چاہیے اور اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سیو گارڈ کر سکے. پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے سلمان بھائی، کیونکہ وقت ہمارے پاس آج بہت محدود ہے اور ہمیں کافی ٹاپکس کور کرنے ہیں. تو جو ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ لاسٹ ویک جو ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ پیغام دیا. تقریباً 25 منٹ کی وہ تقریر تھی، اور اس تقریر کے اندر کافی جامع تقریر تھی. وہ انہوں نے ہر طرح کے مسئلے کو، ہر طرح کی چیزوں کو، ہر پہلو کے اوپر بات کی ہے انہوں نے، اور کافی زیادہ جیسے کہنا چاہیے کہ کلاس بھی لی ہے انڈیا کی بھی اور امریکہ کی بھی، اور جو خطے کے اندر ہونے والی چیزیں اس کے اوپر بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. پھر کشمیر کے اوپر انہوں نے بات کی، جو وہاں کے سید علی گیلانی صاحب تھے جو انتقال فرما گئے، ان کے جسد خاکی کے متعلق بھی بات کی انہوں نے، کیونکہ وہ کافی زیادہ جو ہے پرابلم ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی. تو انہوں نے کافی چھوٹے ٹاپکس کے اوپر بھی بات کی، بڑے ٹاپکس کے اوپر بھی بات کی. تو آپ سے جاننا مجھے یہ ہے کہ کیا ہم صرف جو لفظی جمع خرچ ہے اس سے ہم کب آگے بڑھیں گے، مطلب عملی طور پر کب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی سلمان میں؟ جی جی آپ نے بجا کہا کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے اور یہ لپ سروس ہے، اور ایز اے پیس آف ریٹرک سپر، جیسے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے زبردست سپر از اے پیس آف ریٹرک سپر. لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی مارکس نہیں ملیں گے انفارچونیٹلی. 2019 اگست سے جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ اوپن ایئر جیل میں تبدیل کر دیا گیا، اور 370 کو ڈسکارڈ کر دیا گیا، اور اس کی جو آٹونومی ہے وہ لے لی گئی امریکن یہ انڈین اسٹیٹ نے. اور اٹراسٹیز وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہاں کیا اٹراسٹیز ہوگی، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا تو میں سب کچھ کر دیا. اور سید علی گیلانی والا واقعہ ہوا کہ ان کا جسد خاکی بھی جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس طریقے کی حرکتیں انہوں نے کی جو کہ بالکل ایک نیا لو جو ہے انہوں نے سیٹ کیا ہے انڈین رجیم میں، جو کہ آکیوپائڈ رجیم ہے. آپ کو کوئی بولنے میں اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے، بالکل آکیوپائڈ رجیم ہے انڈیا کی. جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں جو اپارتھائڈ اسٹیٹ بنائی تھی انہوں نے، اسی طریقے سے کشمیر میں ہو رہا ہے. اور یہ پورا اسرائیلی ماڈل یوز کر رہے ہیں انڈین، جو کہ انہوں نے فلسطین میں یوز کیا اسرائیل نے. اور اسرائیل نے بولا کہ آپ یہ والا ماڈل یوز کرو، بڑا افیکٹو ہے، ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کو بلکہ آگے جا کے رو کہ ہم پہ تو آتنکواد حملے ہونے کے خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور سائڈ میں اپنا کام کرتے جاؤ. اور ہم آپ کو بار بار اس پروگرام کی توسط سے بول چکے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ یہ ہے کہ خاموشی سے امریکہ کر کیا رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی اس اسپیچ میں سے بھی میں ایک بات ضرور کروں گا، اس کو کنیکٹ کروں گا، کہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے حل ہونا چاہیے UN ریزولوشن کے تھرو. بھائی آپ یو ڈونٹ بی سو نائیو. UN ریزولوشن یہ بولتی ہے کہ پلیبیسائٹ ہوگا، رائے شماری ہوگی. انڈیا آہستہ آہستہ کر کیا رہا ہے؟ جب میں آپ کو بتایا وہ ڈومیسائل ایشو کر رہا ہے، وہ مین لینڈ انڈیا سے جو ہندو ہیں وہ لا کے اس کو بسا رہا ہے وہاں پہ باقاعدہ. جیسے
اسرائیل نے کیا ہے کہ الیگل سیٹلمنٹ بنا بنا کے وہاں سے جیوز لا کے بسا دیے اور وہ میجورٹی میں ہو گئے ایک دن. اسی طریقے سے وہ بھی یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈومیسائل ایشو کرے جا رہا ہے اور وہاں سے مین لینڈ انڈیا سے ہندو لا کے وہاں بسا رہا ہے, اور ایک دن وہ آل آف دا سڈن بولے گا کہ اچھا پلیبیسائٹ کرانا ہے آپ کو ریزولوشن کے مطابق کرا لیں. جب آپ کرائیں گے تو آپ کو ہندو میجورٹی نکلے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے یہ کشمیر کا معاملہ دفن ہو جائے گا. ڈونٹ بی سو نائیو. آپ کو پتہ ہے انڈیا کیا کر رہا ہے, تو یہ جسٹ لپ سروس سے کام نہیں چلے گا. ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں, سالوں میں آپ کو یہ انڈیا کرنے جا رہا ہے, اور بہت سلولی اور گریجولی اور بہت اسٹریٹجیکلی چل رہا ہے. ڈومیسائل ایشو کرنا اور وہاں پہ لا کے لوگوں کو بسانے کا مقصد کیا ہے کہ جب رائے شماری ہوگی, پلیبیسائٹ ہوگا کہ بھائی کون میجورٹی میں ہے, تو وہ تو ہندو ہی نکلیں گے پھر. تو آپ کا جو وہ اسٹیٹس تھا کہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے کشمیر, وہ تو ختم ہو گیا. اور پھر جب پلیبیسائٹ میں وہ بولیں گے کہ ہم ہندو میجورٹی اور ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو گیم ختم. یو این ریزولوشن بس یہی بولتی ہے کہ وہ جہاں رہنا چاہیں ان کو رہنے دو. وہ کہیں گے ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ختم. اس دن ایل او سی جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر میں کنورٹ ہو جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ تالیاں بجائیں گے بیٹھ کے. اس لپ سروس سے کچھ نہیں ہوگا. ایز اے پیس آف ریٹرک بڑی اچھی اسپیچ تھی, لیکن وہی والی بات ہے, گراؤنڈ پہ ہمارے پاس ریالٹی کیا ہے. کیا ہم نے کوئی اسٹریٹجک انیشیٹو لیا کشمیر کے بارے میں؟ نہیں لیا. وہی ہم ایک راگ الاپ رہے ہیں. سوری فار دس ہارش جملوں کی, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کچھ کر نہیں رہے گراؤنڈ میں. اور وہ ایک ریئیکشنری اپروچ ہے ہماری کلیکٹیو, جیسے ہماری ہے ہمیشہ ہر چیز میں, وہ ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے منتظر پڑتا ہے کہ کوئی اینجل آئے گا, کوئی مسایا آئے گا اور کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا. اٹس ناٹ گنا ہوا. خدا اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو قوم اپنے بارے میں خود نہیں سوچتی. یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے. مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں, آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ سے زیادہ طالبان نے تگڑے بیان دے دیے آنے کے بعد کشمیر کے حق میں. مطلب فار گاڈ سے کچھ سوچیے. اور کشمیری بھی کب تک آپ کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ کل کو ترکی افغانستان بازی لے جائیں گے اور آپ بس وہ ایک چیز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ آپ یہ بات بھول جائیں کہ یو این جو ہے وہ ایک آنےسٹ بروکر کی طرح کام کرے گا. وہ کیوں خاموش ہے؟ وہ کیوں اپنی ریزولوشن پہ ابھی تک امپلیمنٹ کرانے میں ناکام ہے؟ اس کو پتا ہے نا بیک اینڈ پہ کچھ اور ڈیل ہوئی ہے. تو آپ اس پہ ریلائی نہ کریں, آپ اپنی چیزیں دیکھیں. ترکی نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا ہے. آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ آپ نے قریب میں دیکھی, جس نے جو لینا تھا حصہ آ گیا, اس نے اپنے زور بازو پہ لے لیا, ختم ہو گئی بات. اور آپ کو اگر ایگریسو ڈپلومیسی دکھانی تو دکھائیں صحیح. کہاں ہے فارن آفس کے بیان؟ کہاں ہے شاہ محمود قریشی صاحب؟ صرف عمران خان نے اسپیچ کرنی ہے. اتنی بڑی موٹی کیبنٹ رکھ کے کیا فائدہ ہے آپ کو کہ اگر ایک عمران خان نے ہی بات کرنی ہے؟ چلو بھائی بات تو کر رہا ہے وہ, آخر میں بات یہی ہوتی ہے نا کہ چلو یار بات تو کر رہا ہے وہ, لیکن وہی والی بات ہے, لپ سروس ہے. پوری گورنمنٹ اگر جان لگاتی. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کدھر ہے بھائی؟ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کون سی جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں کتنا ڈائلاگ ہوا ہے کشمیر پہ؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. 0/0 پروگریس ہے. اور یہ سب لپ سروس ہے. اور امریکہ سے آپ نے دیکھیں, آپ ہیڈ آن چلے گئے افغانستان میں امریکہ سے, اور آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہوگی جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے. آپ کے اوپر ہم نے کہا تھا آپ کے اوپر اکنامک ٹیررزم مسلط ہوگی. یہ کتنی پرانی بات ہے. ہم نے کئی پروگراموں میں پرانے آپ پروگرام نکالنے, ہم نے بولا تھا آپ کے اوپر اکنامک ٹیررزم مسلط ہے, اسے ہوگی. آپ ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ پہ ہوگی. اور وہی ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. کتنے پروگرام ہم نے آپ کو بولا ہے کہ ٹرکش لیرا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, آپ اسے سبق لیں. آپ نے نہیں کیا سبق, وہی ہوا. آپ کا ڈالر جو ہے وہ 172 173 پہ جا رہا ہے, اب تو 170 سے بھی آگے چلا گیا ہے. اور میں آپ کو مزید بتاؤں کہ آنے والا جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے جو ہم بات کر رہے تھے, کہ آنے والے دنوں میں آپ ایک چیز سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, چشم پوشی کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ہے آئل پرائسز. دیکھیں سب سے میجر چنک آپ کے امپورٹ میں آئل کا ہے, اور اگر آئل پرائسز بڑھ جائیں گی اس کا مطلب آپ کا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے, اور آپ کا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ پہ مزید انفلیشنری پریشر آئے گا. مزید انفلیشنری پریشر کا مطلب ہے مزید آپ کی جو ہے وہ جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوگی. مزید ڈی ویلیو کا مطلب ہے مزید ایکسچینج ریٹ خراب ہوگا. مزید ایکسچینج ریٹ خراب ہوگا, مزید قرضے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ایک سائیکل ہے, ایک وشیس سائیکل ہے, ایک منحوس چکر ہے. آپ نہیں توڑ پائیں گے. آپ کے ہاتھ میں بھی ان میں سے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کچھ اقدامات کریں. پچھلے پروگرام میں ہم نے کمپریہنسو پروگرام کیا اور ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کے پاس یہ 1 2 3 چیزیں ہیں کرنے کی. آپ نے ڈونر کانفرنس بلانی تھی, آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فوراً پارک کروانی تھی, کچھ جو ہے $1 بلین آپ نے دوستوں کے پاس جاتے کہتے پارک کرو. ایسا آپ نے کوئی اقدام دیکھا ابھی تک؟ اب وہی ایک سلو اور ریئیکشنری اپروچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ ڈالر کا یہ بڑھتا ہوا ریٹ کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے. 22 کروڑ کی عوام کا وزیر اعظم, اس کے پاس 2 آدمی نہیں ہیں اس طرح کے پھر یہ بتا سکیں
کہ بھائی اس سچویشن میں آپ نے کس طریقے سے کاپ اپ کرنا ہے سچویشن کو. 2 اکانومسٹ نہیں ہیں آپ کے پاس, 22 کروڑ کی اسٹرینتھ ہے. ہم آپٹکس پہ چلے جاتے ہیں نا, پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ آج ریالٹی چیک لگانے لگا ہوں میں, 2 آدمی نہیں ہے آپ کے پاس جو اس اکنامک ٹرموائل سے آپ کو نکال کے لے جائیں. وہی جسے پیٹے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بندے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, چاہے شوکت ترین ہو, چاہے آپ کے پاس وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہو, جو کہ کہتے ہیں فلی آٹونومس کر دیں اسٹیٹ بینک کو, یعنی گورنمنٹ بالکل نہ دے تاکہ ہم ڈائریکٹلی وہیں سے باہر سے انسٹرکشن لیتے رہیں اور جو مرضی چاہے کریں اس کنٹری کے ساتھ. ہوا تھا نا مشرف دور میں, شوکت عزیز صاحب تھے, وہ پوری کی پوری اسٹیٹ, یہ جو آپ کی ایک ہی اسٹیل مل ہے وہ خرید رہے تھے, اور کیا کس بھاؤ پہ خرید رہے تھے کہ اس کی زمین کی بھی قیمت اتنی نہیں تھی, اس قیمت پہ اس کو خرید رہے تھے. جب آپ فری فال کر دیں گے, ان کے ہاتھ میں دے دیں گے سب کچھ, تو وہ ایسے ہی کریں گے. اب کی دفعہ وہ انڈے نہیں بیچیں گے, وہ مرغیاں بیچ دیں گے. میں یاد رکھیں آپ, میری جملہ یاد رکھیں آپ, اب کی دفعہ وہ انڈے نہیں بیچیں گے, وہ مرغیاں بیچ دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں جو پروڈیوس کر رہے ہیں ریونیو, وہی بیچ دیں گے آپ. تو آپ اس پہ نظر رکھیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ اکنامک ٹیررزم کا ٹول ہے, آپ ان کو دور رکھیں, اور آپ کے ہوم گرون جو اکانومسٹ ہیں ان کے جو پاکستان کا درد سمجھتے ہیں ان کے تھرو یہ کام لیں. اور خدارا یہ جو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے یہ جتنا بڑھتا جائے گا آپ کے لیے اس قدر, اور یہ اندر سے جو ہے ایکسپلوڈ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو باہر سے کسی اینیمی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اندر اتنا کیوس مچ جائے گا, نہ آپ کی آرمی کی کوئی سنے گا اس وقت, نہ آپ کی حکومت کی کوئی سنے گا, کوئی سب جو ہے وہ قسم پرسی کا عالم ہو جائے گا. ہر بندہ بولے گا سروائیول موڈ میں آ جائے گا, اور آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. اور وہ بیسٹ سیناریو ہوتا ہے جبکہ کوئی فورن پاور جو ہے وہ انویڈ کے لیے آپ کو آگے بڑھتی ہے. وہ بیسٹ سیناریو ہوتا ہے, اور وہ اسی سیناریو کی طرف آپ کو دھکیل رہے ہیں. اور ایز وی اسپیک جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکن سینیٹ میں جو ہے وہ بل پیش ہونے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف سینکشنز کا, جو افغانستان میں آپ نے کیا ہے. اب اس کی کانسیکوینسز, ریپرکشن ہم نے کہا تھا آپ کو آنے والے دنوں میں آتے نظر آئیں گے. وہ سینکشن کے لیے, آپ کے اوپر سینکشن کے لیے بل پیش ہونے جا رہا ہے سینیٹ میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ پرفیکٹ سیناریو, پرفیکٹ اسٹارم بننے جا رہا ہے آپ کے خلاف. اگر آپ سمجھیں تو اچھا ہے, اگر نہیں سمجھیں تو آپ کی مرضی ہے. اور اگر ہم فلیش کرا سکیں کہ ہم بتا سکیں کہ جو 2 بینچ مارک ہیں آئل کے انٹرنیشنل, وہ کہاں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں, اور وہ انپریسیڈنٹڈ آگے بڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جو انٹرنیشنل بینچ مارک ہے آئل کا, برنٹ اور WTI یعنی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ, تو وہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ تو اپنا 5 سال کا جو ہائیسٹ ہے اس پہ ٹچ کر گیا ہے, تقریباً $75 کو کراس کر گیا ہے. اور جو برنٹ ہے وہ اپنے 3 سال کا جو میکسیمم ہے وہ کراس کر گیا ہے. یہ ویسٹ ٹیکساس کروڈ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ گراف اگر دیکھیں آپ, پچھلے 5 سال کا جو ہائیسٹ ہے وہ اس کو ٹچ کر رہا ہے. ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ تقریباً $75 وہ یہ ٹچ کر چکا ہے. اور برنٹ کی بات کریں جو کہ UK بیسڈ انٹرنیشنل بینچ مارک ہے آئل کا, کروڈ آئل کا, وہ تقریباً $80 کو ٹچ کر چکا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ $90 کی طرف جا رہے ہیں دونوں, یہ دونوں $90 کی طرف جا رہے ہیں. اس کی مطلب ہے, اور آپ کی گورنمنٹ کیا بولتی ہے پتہ ہے آپ کو, آئل پرائز بڑھنے سے پہلے کہ ہم نے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ سے اس کو پیک کیا ہوا ہے, یعنی اگر وہ بڑھے گا تو ہمیں بڑھانا پڑے گا. تو آلریڈی جو ہے وہ پیٹرول آپ کا تقریباً 123 کے قریب پر لیٹر پر پہنچا ہوا ہے. آپ سوچئے اگر یہ 135 140 پہ چلا جاتا ہے, اور اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے وہ ساری چیزوں پہ کیسے جاتا ہے آپ کو پتا ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن, مینز آف ٹرانسپورٹیشن جب مہنگے ہوتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو وہ ریپل ایفیکٹ جو آئے گا انفلیشن کا وہ تو آئے گا ہی آئے گا. اور امپورٹ پہ جو برڈن آنے والا ہے اس ڈالر کے بڑھنے کا, وہ آپ اس قدر ہولناک سچویشن میں آپ کو پینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اکنامک ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اور ہو سکتا ہے آپ آنے والے دنوں میں, یہ آپ کلپ سنبھال کے رکھ لیں, آنے والے دنوں میں انیویٹیبل ہے اکنامک ایمرجنسی عمران خان کے لیے. کیونکہ عمران خان کا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, وہ ویلفیئر کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی نیت صاف ہے, وہ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کریں تو کریں کیا, کیسے ہینڈل کریں. آپ کے پاس 2 آدمی نہیں ہیں جو آپ کو بتا سکیں کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ ریڈیکل اسٹیپ نہیں لیتے. دیکھیں آپ کو اسٹریٹجک ریڈیکل اسٹیپ نہیں لیتے. آپ وہی کیا کرتے ہیں, آپ اس کا علاج پیناڈول سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کینسر کا علاج پیناڈول سے نہیں کر سکتے. آپ کیا کر رہے ہیں, وہ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو چھیڑ چھاڑ کر دو, تھوڑا سا ادھر کر, اس سے نہیں ہوگا. آپ کو ریڈیکل اکنامک انیشیٹو لینے پڑیں گے, تب جا کے یہ سچویشن کنٹرول میں آئے گی. میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں, یہ اکنامک ایمرجنسی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے, انیویٹیبل ہے, آنے والے ہفتوں میں آپ کو لگانی پڑے گی. آپ کو ایمرجنسی بیسس پہ ڈالر کو ارینج کرنا پڑے گا, ڈالر کی مزید سپلائی آپ کو جو انکمنگ ہے وہ ارینج کرنی پڑے گی.
اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے اوورسیز پاکستانی کو دیکھیں جی آپ آگے انویسٹ کر دیں. شارٹ ٹرم میں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ حالت کیا چل رہی ہے ان کی, اور جتنا بیچاروں سے ہو سکتا ہے وہ تو کر ہی رہے. آپ کو بگ ڈالر چاہیے یہاں پہ, آپ کو 5 سے 8 بلین کے درمیان جو ہے وہ اماؤنٹ چاہیے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں فوراً پارک ہو, تاکہ یہ اسٹیبلائز ہو کے دوبارہ سے جو ہے وہ 160 کی طرف جائے, جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اور عمران خان صاحب کی نیت صاف ہے, لیکن وہی والی بات ہے, صرف نیت صاف ہونا کافی نہیں ہے. اٹس ناٹ انف. اگر یہ کافی ہوتا تو آپ کی اور میری نیت بھی بہت صاف ہے احمد, ہم جی بھی بالکل. پاکستان کا بھلا ہم بھی چاہ رہے ہیں, لیکن کر نہیں پا رہے ہیں اس لحاظ سے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں پاور نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس نیت بھی ہے اور پاور میں بھی ہے. وہ ان کو پوری اپنی ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دینا چاہیے. مانا کہ سینکشنز آگے کھڑے ہوئے ہیں افغانستان میں, جو آپ نے کیا اس کے ریپرکشن ہے, لیکن یہی تو ٹف ٹائم میں لیڈرشپ ٹیسٹ ہوتی ہے. جب ٹف ٹائم آتا ہے تبھی تو لیڈرشپ ٹیسٹ ہوتی ہے. لیڈرشپ ریڈیکل اسٹریٹجک انیشیٹو لیتی ہے. دیکھیں میں آپ کو چرچل کا واقعہ بتاؤں, جب بامبنگ ہو رہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں, جرمنی بام کر کے فلیٹ کر دیا تھا لنڈن کو, تو چرچل نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اب کیا ہوگا. ان سے پوچھا کسی نے اب کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ اسکول اور عدالتیں چل رہی ہیں, جی یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. انہوں نے لگا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہونے والا, ہم سروائیو کر جائیں گے. تو جو لیڈ اور سروائیو کر گئے. تو لیڈرشپ ٹیسٹ ہوتی ہے ٹف ٹائم میں, مشکل حالات میں بالکل. مشکل حالات. تو اب آپ اکنامک ریڈیکل انیشیٹو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, یا وہی پیراڈول سے کینسر کا علاج کرنے کی آپ کوشش کریں گے, انٹرسٹ ریٹ تھوڑا آگے پیچھے کر دیں, یہ تھوڑا یہ آگے پیچھے کر دیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کو بڑے انیشیٹو لینے پڑیں گے. اور میرے خیال میں آنے والے ہفتوں میں اکنامک ایمرجنسی جو ہے انیویٹیبل ہے. آپ یہ کلپ سنبھال کے رکھ لیں, پھر آپ بولیں گے کہ کیسے پتا آپ کو وہ آپ چھوڑ دیں اس کو, کیونکہ دیکھیں آپ کی جب آپ اٹینشن پے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ چیزیں, اگر آپ اٹینشن تو پے کریں نا پہلے. اور یہاں پہ جو پیسے لے رہے ہیں, جو سیلریاں لے رہے ہیں, اتنی موٹی موٹی ہینڈسم سیلری لے رہے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے. آپ کی بیوروکریسی کیا کر رہی ہے؟ کیوں اسٹیٹس نہیں بتا رہے عمران خان صاحب کو؟ یہ WTI اور برینٹ ہمیں کیوں پتا ہے؟ آپ نے کبھی مین اسٹریم میڈیا میں دیکھا یہ چلتا ہوا اس طرح کے نہیں گراف؟ کبھی بھی نہیں. پتا ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں, میں ابھی سے نہیں بتا رہا, میں اپنی جو سوشل میڈیا کی پوسٹوں میں یہ پچھلے چند ماہ سے لگا رہا ہوں. ہم نے ڈسکس آن اینڈ آف کیا ہے ہلکے پھلکے انداز میں اپنے پروگرام میں یہاں پہ, لیکن میں پوسٹ تو کب سے لگا رہا ہوں کہ بھائی یہ آئل جو ہے نا, آپ کو پتہ نہیں یہ سلو اینڈ اسٹیڈی بڑھتا ہوا آ رہا ہے, آہستہ آہستہ. وہ کہتے ہیں نا خاموشی سے بڑھتا ہوا آ رہا ہے. اور وجوہات ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی کہ آپ کے امپورٹر نے جب اینٹیسپیٹ کیا کہ بھائی ڈالر مزید بڑھنے والا ہے, تو اس نے اور بکنگ کرا دی, تو وہ اور ڈیمانڈ آ گئی ڈالر کی. اور اٹس آل اباؤٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف ڈالر. اور آپ کی سپلائی جو ہے وہ آپ کو بتایا میں, ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کی مرہون منت ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ لمیٹڈ ہے. وہ تقریباً دونوں مل کے 60 ارب کے قریب بنتے ہیں. اور وہ آپ کتنا اس کو اسٹریچ کر پائیں گے؟ ویسے ہی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بیچارے جتنا بھیج سکتے ہیں, وہ میں نے تو ایسے بھی دیکھے اوورسیز پاکستانی وہ قربانی بھی پاکستان وہ باہر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے پیسے بھی جو ہے وہ پاکستان بھیج دیں تاکہ پاکستان میں قربانی ہو جائے ہمارے نام سے. تو وہ تو بیچارے جو کر سکتے ہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی, کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس سے زیادہ ان کو آپ اسٹریچ نہیں کر سکتے. وہ جتنا کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہے. ٹرو. جو آپ کا ڈیاسپورا ہے وہ مطلب 30 ارب کے قریب اگر سالانہ بھیج رہا ہے ڈالر, اٹس اے بگ تھنگ. آپ ایکسپورٹس لے کے جائیں نا 50 ارب کے قریب, وہ آپ کو کیوں اسنیل پیس سے آپ کی بڑھ رہی ہے, بالکل اسنیل پیس سے آپ کی بڑھ رہی ہے, وہ آپ لے کے جائیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کا ڈیفینس ہے, آپ کہتے ہیں آپ F-17 آپ نے بنا لی ہے, زبردست, آپ نے یہ کر لیا وہ کر لیا. آپ یہ جو افریقن کنٹریز ہیں, ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ملائیشیا, ارجنٹینا, اور انہوں نے جو ہے F-17 عراق بک کرانے کی بات کی. بالکل آپ ایکسپورٹ بڑھائیں اپنی, آپ ڈیفینس ایکسپورٹ بڑھائیں. جب لاکہیڈ مارٹن پوری دنیا میں بھیج جو ہے وہ کما کے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن دنیا کی ریچسٹ آرگنائزیشن بن سکتی ہے, لاکہیڈ مارٹن ہو گیا, بوئنگ ہو گیا, تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ چھوٹا موٹا تو کریں, آپ چھوٹے چھوٹے سری لنکا کو بیچیں. آپ اپنے, یہی بول رہا ہوں کہ آپ کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بیسیکلی راہ ہموار کرتی ہے ان چیزوں کے لیے. آپ کی جو ڈپلومیسی ہے, یاد ہے آپ کو کچھ مہینے پہلے عمران خان صاحب نے تمام ڈپلومیٹس جو تھے ان سے ایک میٹنگ کی تھی ورچوئل, اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے, اور بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے. اور سعودی عرب اور UAE کی ایمبیسی کو تو انہوں نے خاص بولا تھا کہ آپ تو بالکل کام نہیں کر رہے. اتنی شکایتیں, جی کلاس لی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد ان سب ڈپلومیٹس نے شاہ محمود قریشی صاحب کو شکایت کری کہ آپ جو ہے وہ پاکستان میں اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے ہمیں اسکیپ گوٹ مت بنائیں, ہمارے اوپر ملبہ مت ڈالیں. دیکھیں وہ کوئی بھی بلیم لینے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں ہمارے بھائی پرکس اینڈ بینیفٹس ہوں, ہمارے بچے وہیں جہاں پہ ہم ایمبیسڈر ہیں وہیں ہمارے بچے پڑھیں, ہمیں جھنڈے والی گاڑی ملے, سب کچھ ہو, لیکن کام
ہم وہ راہ ہموار نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھے, پاکستان کی امیج اچھی چلی جائے, یہ کام ہم نہیں کریں گے. ہم وہی اپنا جو دفتری کام ہے نا چھوٹا موٹا, جو ہم بس وہ جو ویزے ایشو کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کریں گے. ایمبیسڈر کا کام صرف ویزے ایشو کرنا ہوتا ہے, اس کا تو کام ہوتا ہے کہ اپنی کنٹری کی امیج اچھی سے اچھی کرنا اور وہ راہ ہموار کرنا, وہ نیٹ ورک بنانا کہ جس کی بیسس پہ کل کو آپ کو جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر سکو اپنا, نہ صرف اپنا جو ہے وہ سروسز اور گڈس بلکہ اپنا جو ہے مین پاور ہے وہ بھی آپ بھیج سکو اس کنٹری میں, تاکہ جب وہ ریٹرن میں جو ہے وہ ریمیٹنسز بھی آئے. تو وہ اپنا کام نہیں جی کر رہے ہیں, فارن آفس اپنا کام نہیں کر رہا ہے. اور یہ آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کس کس کی کلاس لیں گے اکیلے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کی جو کیبنٹ ہے وہ ری ٹویٹ سے اب آگے بڑھ جائے. میں کب سے کہہ رہا ہوں بات, وہ ری ٹویٹ سے آگے بڑھ جائے. وہ عمران خان کا تواتر میں کیا ہم ہوا کہہ جو, چکے ہیں اپنے پروگرامس میں. جی وہ ری ٹویٹ سے اب آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ کر وہی کچھ بات کر لے. ری ٹویٹ ان کے ساتھ کچھ ایم این ایس ایسے ہیں وہ سوائے ان کا کام عمران خان کی اسپیچ کا ایک کلپ ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں, ری ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی زبردست اسپیچ. بھائی زبردست اسپیچ ہو گئی, جس نے کرنی تھی اس نے کر دی, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ لپ سروس. آپ اور کا جو لپ کام ہے وہ سروس تو بھی کر لیں. جی, اگر ہم تو عمران خان کا آپ کو بول رہے ہیں کہ وہ لپ سروس کر رہے ہیں تو آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے, آپ تو صرف وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ بالکل ہی کچھ نہیں کر رہے. اور پھر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ انٹرنلی بھی, پاکستان میں آپ انٹرنلی بھی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ آنے والے اس پہ ہم ورک کریں گے, کیونکہ اس ویک کے سی آر کا افتتاح بھی کر کے گئے عمران خان صاحب کراچی میں, اور بتائیں گے کہ وفاق جو ہے وہ جہان مارنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بہرحال جب تک آپ کنویں سے کتے کو نہیں نکالیں گے, یعنی ویل سے جب کتا نہیں نکلے گا تو پانی جب تک پاک نہیں ہوگا, تو آپ پانی کے ڈول کتنے بھی نکال لیں, پرانی کہانی ہے لیکن زبردست بیٹھتی ہے اس جی سچویشن میں. کنویں سے جب تک کتا نہیں نکالیں گے آپ پانی پاک نہیں ہوگا. پانی کے آپ کتنے بھی ڈول نکال لیں, اگر کتا اندر پڑا ہوا ہے تو پانی ناپاک ہی رہے گا. سمبولیکلی ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا ہم نے. جب تک آپ مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے, جو اصل مسئلہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس سے کوئی نہیں ہوگا. سندھ کا مسئلہ سیدھا سیدھا سب کو پتا ہے کیا مسئلہ ہے. جب تک آپ ان کو نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے اس سسٹم سے تب تک یہ پاک نہیں ہوگا سسٹم, اور کوئی ڈلیوری نہیں ہوگی. وفاق بیل آؤٹ کر سکتا ہے, فائر فائٹنگ کر سکتا ہے, جو کہ وہ کر رہا ہے. یہ جو ابھی آپ مجھے بتائیں 40-50 بسیں آنی ہیں, اس کا کتنا ہم کب سے سن رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں, ہم بھی شیئر کر کے وہ پوسٹیں تھک چکے ہیں. لیکن بھائی گراؤنڈ پہ اب دکھا دو خدا کا واسطہ. اور 40-50 کراچی جیسے شہر کے لیے 40-50 بسیں کوئی کچھ بھی معنی نہیں نہیں. رکھتی. کراچی جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے شہر سے, اس کا 5% میں یہ سارا شہر کا ٹرانسپورٹ سیدھا ہو سکتا ہے 1 سال کے بجٹ میں. لیکن یہ کہ کر کے نہیں دے رہی, سب کھا جاتے ہیں. جہاں خیر پہ بہرحال نیتیں ہوں سلمان بھائی وہاں پر تو خیر ہو جائیں گے نا کام. جہاں جی نیت نہیں ہے جی وہ تو خیر جی بالکل اپروچ ہی یہ یہاں پر کہتے ہی. ہیں کہ جی نیت صاف اور منزل آسان, یہ کہا جاتا ہے اور صحیح بات ہے. لیکن نیت ہی صاف نہیں ہو, جب میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں جب تک آپ کنویں سے کتے کو نکال کے نہیں پھینکیں گے نا تب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. اور دیکھیں عوام کو اب سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. بہت ہم نے ڈپلومیٹک لینگویج یوز کر لی, دیکھیں جمہوریت چلنے رہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف معاملہ ہے نیت کا اور کرپشن کا. یہ کرپشن جب تک آپ نہیں روکیں گے اور یہ نیت صاف والے لوگ آپ لا کے نہیں بٹھائیں گے, یقین مانیں آپ جو مرضی آپ جتنا پیسہ پمپ کر لیں. 1100 ارب کا پیکج تھا کراچی ٹرانسفارمیشنل پیکج, 1100 بلین کا. یار آپ اماؤنٹ دیں, ماس ٹرانزٹ پروگرام کھڑا ہو سکتا ہے. کتنے روٹ ہیں کراچی کے آپ مجھ سے پوچھیں. ایک شارع پاکستان جا رہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک شارع پاکستان جا رہی ہے جو سراب گوٹ سے ٹاور تک جا رہی ہے, اور ایک آپ یہاں سے نیشنل ہائی وے جو ہے آپ کا یہ جو قائد آباد سے آ رہی ہے یہ ٹاور تک جا رہی ہے, جو شارع فیصل آل دا وے کراس کرتی ہے. آپ ان 2 روٹوں پہ چلا دیں بسیں, آپ نے 50% تو کور کر لیا کراچی, اگر آپ یہ 2 روٹ کور کر لیں. اور باقی جو انٹرنل روٹس ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کنیکٹنگ آپ کریں گے. کیا اس میں راکٹ سائنس ہے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اور میں بھی طول اور کو جانتے ہیں کراچی کے, کیا اس میں راکٹ سائنس ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہا ان سے یہ؟ اور بسیں امپورٹ کرنی ہے, آپ نے بنانی ہی نہیں ہے, امپورٹ کر کے اس کو لا کے اس کو روٹ دے کے چلانی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن نہیں کرنا تو نہیں کرنا, اور وفاق کر رہا ہے اس میں بھی پرابلم ہو رہا ہے. میرے کو اتنا افسوس ہوا جب یہ کے سی آر کا افتتاح کر کے عمران خان صاحب گئے تو یہ سندھ گورنمنٹ کے ایک ریپرزینٹیٹو پتہ نہیں کہاں سے, وہ نو بڈی ہیں, کوئی جانتا نہیں ان کو, وہ آگے بول رہے ہیں کہ 2 منسٹر آف سال کا, ٹرانسپورٹ. جی وہ کہہ رہے ہیں 2 سال میں تو جو ہے اس کا سروے کمپلیٹ ہوگا, اور وہ نہیں ہوتا بیوروکریٹک ریٹ ٹیپزم ہوتا ہے, جی سخت جی سیدھا, جی. یعنی اس کو پروسیس میں ڈال دو, پروسیجرل بنا دو تاکہ وہ کام ہو ہی نہ. تو کہہ رہے 2 سال تو سروے میں لگ جائے گا. اور دیکھیں ایک تو آپ نے فرسٹ پلیس پہ کام نہیں کرنا, وفاق آ کے آپ کو کام کر کے دے رہا ہے, اس پہ بھی آپ اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈالنے کے چکر میں. دیکھیں سپریم کورٹ کو بھی اب دیکھنا چاہیے کہ ان کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو. اس بیان پہ اس کو اندر کر دینا چاہیے اس بندے کو, کہ ایک تو تم کام نہیں کرنا چاہ رہے, اوپر سے جو کر رہے ہیں اس کو کرنے نہیں دو گے آپ, اس کو جیل میں ہونا چاہیے ایسے بندوں کو.
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کو ایک ریولوشن کی ضرورت ہے. اگر پورے ملک میں آئے نہ آئے, کراچی والوں کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے. نہ یہاں پانی ہے, نہ یہاں ٹرانسپورٹیشن ہے, نہ یہاں پہ صاف کوئی, نہ الیکٹریسٹی. دنیا کی ساؤتھ ایشیا کی مہنگی ترین الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں ہم لوگ, اور اس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور ہر چیز کا متبادل ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ضرور اویلیبل ہے آپ کے لیے. آپ کو میٹھا پانی, صاف پانی چاہیے تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. آپ پیسے دیں آپ کو مل جائے گا. ٹینکر سپلائی آپ کے گھر پہ آ جائے گی. سولر انرجی ہے وہ اویلیبل ہے, اور جنریٹرز ہیں اویلیبل آپ کے پاس, لیکن پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہے. تو ہر چیز کا متبادل تو ہے ہمارے پاس, لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہ کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے بزنسز پوری انڈسٹری کھڑی کر دی گئی ہیں. جی 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 بہت بڑا ظلم ہے. جی. شہر کا جو پانی ہے وہ ٹینکر مافیا جو ہے وہ وہاں سے شہر کا پانی ٹینکر میں بھر کے وہ بیچ رہے ہیں پروفٹ کے لیے. شہر کے مطلب لیے پانی عجیب نہیں, ان کے لیے عجیب, اویلیبل ہے. ان کے لیے اویلیبل ہے پانی. اور باقاعدہ بھائی ایسا مافیا کیا, میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو اس حیرانگی سے نہیں نکل رہا کہ ایسا کیا مافیا یہاں پہ اسٹرانگ ہے کہ وہ گورنمنٹ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے وہ اس مافیا کو نہیں کاؤنٹر کر پا رہی. میرے سمجھ سے یقین کریں, جو افغانستان میں گریٹ گیم میں بڑی بڑی ایجنسیز کو ہرا کے آ رہی ہے, وہ ایک ٹینکر مافیا کو میرے بیونڈ مائی کمپریہنشن سیریسلی. اٹ از فرسٹریٹنگ فار می کہ اتنے بڑے گیم کھیل کے آپ آ رہے ہو اور آپ سے ایک شہر نہیں چل پا رہے آپ کے. یعنی جس میں آپ مافیا, یہ شوگر مافیا, پانی مافیا, یہ آٹا مافیا, یہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہے یار. اور یہاں پر آ کے پھر آپ جو ہے وہ پیریڈ لگا دیتے ہو کہ یار اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے, کیونکہ ایسا تو کوئی کام ہے نہیں ہے کہ آپ کر نہ پائیں. آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے, خود ہی ہو جائے. وہ تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگنا چاہیے تھا اس کے اندر. مطلب کوئی سین آدمی اس بات کو سمجھ پائے گا کہ آپ اتنے بڑے بڑے گیم, آپ چیس بیٹنگ کرتے آ رہے ہیں کہ یار فلاں ایجنسی دنیا کی تھیں اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور آپ, میں نے آپ کو بتایا, آپ نے زبردست آئیڈیاز میں آپ جائیں, آپ نے بختر 1 گاڑیاں بنا لی, یہ بنا لی, آپ جیف 17 ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی اپنی ملک کی گاڑی نہیں ہے کوئی. مطلب فار گاڈ سیک, مطلب کوئی دنیا میں آپ کو یقین نہیں کرے گا اس بات کو کہ یار آپ جہاز, جیٹ, فائٹر جیٹ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اپنی میڈ ان پاکستان گاڑی نہیں ہے, فور ویل نہیں ہے. مطلب کم آن یار, مطلب کون مانے گا اس بات کو؟ انسین بات ہے یہ. آپ پوری دنیا کو آپ بول رہے ہو کہ ہم نے ناک کے چنے چبا دیے, 2 سپر پاوروں کو آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا. آپ کا جو شہری جو نظام ہے وہ نہیں ہے. مطلب میئر نہیں ہے آپ کے پاس, میئر کے پاس پاور نہیں ہے آپ کے پاس. عجیب. مطلب لندن کے میئر کے پاس پاور دیکھیں, نیو یارک کے میئر کے پاس پاور دیکھیں. مطلب شہر وہ دیکھتا ہے, کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے, اسی علاقے کا بندہ ایس ایچ او سلیکٹ ہوا ہوتا ہے, اس کو اپنے علاقے کے شریف آدمی کا بھی پتا ہوتا ہے اور گنڈے کا بھی پتا ہوتا ہے. اس کو بہت, آپ کے ایریا سے کسی بندے کو سلیکٹ کر دیا جائے جس کو پتا ہو کہ گنڈا کہاں بیٹھتا ہے اور گنڈا کون ہے اور شریف آدمی کون ہے, بجا لے وہاں پہ کرائم ہو جائے. کیسے کرائم ہو جائے گا؟ وہ اس کو پتا ہے کون کرے گا. لیکن نہیں, 400 کلومیٹر دور سے ایک بندہ آ رہا ہے آپ کے اوپر ایس ایچ او بن کے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے علاقے کا, اور وہ آگے اس نے کرنا کیا ہے جب وہ 400 کلومیٹر, اس نے پیسے بنانے کا, اور وہ وہی کر رہا ہے, وہ نہ تنگ کر اسے رہا ہے پتا ہے رات نہ کو. وہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہے. جی 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 جی, یہ کیا نظام ہے؟ تو بھائی ہم تو وہی استدعا کرتے ہیں کہ جو نظام چلا رہے ہیں, اور میں نام لے لیتا ہوں, ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ باہر نکلے اور بلیک بیگو باہر کھڑی ہو مسئلہ. تو تو بھائی اگر آپ نہیں چلانا ہے ملک بلیک بیگو والوں نے یا وردی والوں نے, تو بھائی یہ نظام صحیح کر دو نا. ہم آپ سے استدعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے, صوبائی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو آپ ان دونوں کو سیدھا کر دو. ہمیں تو سروس مل جائے ٹائم پہ, ہمیں تو سروس مل جائے, کیونکہ ڈی ایچ اے میں, کینٹس میں, فلاں بورڈ میں, ہر جگہ تو سب صحیح چل رہا ہے. نہ تو وہاں لائٹ جاتی ہے, نہ تو سب صحیح چل رہا ہے. اب تو بیریا ٹاؤن ہے, آپ نے شہروں کو پورے شہروں کو پرائیویٹائز کر دیا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کیپٹلسٹک ماڈل میں کہ پورے شہر آؤٹ سورس کر دیے. بیریا ٹاؤن جیسی جگہ بنا کے آپ نے پورا شہر بنا دیا, شہر کے بعد ایک شہر بنا دیا پرائیویٹائز. مطلب ایک انڈیویجول اس شہر کا مالک ہے. مطلب فار گاڈ سیک نان سینس ہے یہ ایپک نان سینس ہے. یعنی کیپٹلزم کا یہ والا ماڈل تو ہم نے کہیں دیکھا نہ سنا. اور اصل شہر جو ہے اس میں حالت یہ کہ وہاں پانی نہیں ہے, روڈ نہیں بنا ہوا, بجلی نہیں ہے, اور اس کے برابر میں ایک پیرل ایک آپ نے شہر بنا دیا اسٹیٹ آف دی آرٹ. آپ نے وہاں انفراسٹرکچر کر دیا, نہ وہاں لائٹ جاتی ہے نہ سب چیزیں. ارے یہ کیا ہے؟ پہلے آپ اس شہر کو تو دو جس شہر کے برابر میں آپ نے یہ شہر بسایا ہے.
تو شہر میں کوئی آئے گا نہیں نا، اس وجہ سے یہاں سے لوگ وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں نا بھائی. جی اب میں وہی بولا کس نے یہ ہونے دیا، کس کی ناک کے نیچے سب دیکھیں. آپ جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ دیوار کے قریب نہیں آنا ورنہ آپ کو گولی لگ جائے گی. آپ ان کی جو دیوار ہے اس کے قریب بھی نہیں آنا ورنہ گولی لگ جائے گی. ویسے تو عالم یہ ہے نزاکت کا کہ آپ ان کی دیوار کے قریب نہیں جا سکتے، اور ان کی دیواریں ایسی ہیں جیسے قلعے کی دیواریں. یہ جو فلسطین اسرائیل میں دیواریں ہیں اس ہائٹ کی دیواریں بنائی ہیں انہوں نے، کینٹو کی. اور یہ معاف کیجیے گا یہ ہارش لینگویج ہے لیکن یہ ریالٹی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو کے بیٹھ جائیں اور عام جو شہری ہے بیچارہ وہ پستا رہے، نہ اس کو پانی ملے، نہ گیس ملے، نہ بجلی ملے، اور ہم بلے بلے کرتے رہیں کہ ہماری فوج یہ ہے، ہمارا ادارہ یہ ہے، ہمارا. لیکن بھائی کب تک یہ میں نعرے کھوگلے نعرے لگاؤں گا جبکہ میرے اپنے گھر میں بجلی نہ ہو، پانی نہ ہو، گیس نہ ہو، اور میرے اپنے بچے ایک آرڈنری اسکول میں پڑھ رہے ہوں، سرکاری اسکولوں میں، اور آپ کے بچے مطلب کب ان کا ویزا لگ جائے، کب وہ چلے جائیں، پڑھ کے بھی آ جائیں اور وہ اچھے سے اچھی جگہ پہ بیٹھ بھی جائیں. میں آپ کو کئی نام گنوا سکتا ہوں جو آپ کے میڈیا پہ بندے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ان کی پرچیاں ہیں. وہ پرچیوں کے بیس پہ پاکستان کا کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہو وہ سب سے آگے نظر آئیں گے آپ کو. ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے اس لیے کہ وہ شروع سے آگے ہیں. ایگزیکٹلی آئی نو. خیر سلمان بھائی، ہمارے پاس وقت کا بہرحال کیونکہ ظاہر ہے کمی ہے، تو میں اس ٹاپک کے اوپر، کراچی کے اوپر ایک ہم کمپریہنسو پروگرام کریں گے، جیسا کہ آپ کی میری بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے. تو کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہم جو کور مسائل ہیں ویسے تو اجاگر کرتے آئے ہیں، لیکن اب جو کیونکہ پانی اب سر سے اوپر ہوتا چلا گیا تو اس بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کراچی پہ فوکس بہت زیادہ ضروری ہے، اور کیونکہ جتنا زیادہ ٹیکس کراچی اکٹھا کرتا ہے اور پورے ملک کو جو چلانے میں مددگار ثابت ہے، اتنا جو ہے وہ کراچی میں لگ نہیں رہا ہے. اور یہ تو پورے کراچی کی جو بھی عوام ہے اس کے کیونکہ ظاہر دکھ درد ہے تو وہ ایکسپریس کرنے والی بات ہے. اور عوام کیونکہ خود اپنے لیے بولتی نہیں ہے، تو جو اپنے لیے نہیں بولتی ظاہر ہے اس کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو میری تو یہی رائے ہوگی کہ جب تک عوام اپنے لیے کھڑی نہیں ہوگی، جب تک یہ مسئلے ایسے چلتے رہیں گے، جس دن عوام کھڑی ہوگی انشاءاللہ تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور عوام بہت بڑی طاقت ہے، تو اپنے آپ پہ بلیو کریں، آپ بہت بڑی طاقت ہے. اپنے آپ کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ نہ لیں. آپ ایک بہت بڑی طاقت ہیں، اور جو جہاں پر عوام کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پر ملکوں کی تقدیر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اسی میسج کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 36 کا اختتام کریں گے. اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اور آج ہم نے 3 ٹاپکس کو کور کیا. سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے ان کی ٹویٹر آئی ڈی ہے سلمان _سید. نیچے ٹریکر پہ بھی چل رہا ہے، میری آئی ڈی ہے امر جلیل، آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. facebook.com/طرفہ تماشا ہمارے پیج کا ایڈریس ہے. اور اپنا فیڈ بیک میں ضرور دیجیے. اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے بہت زیادہ. دس از امر جلیل along with سید سلمان شاہ سائننگ آف فرام طرفہ تماشا ایپیسوڈ 36. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ